بسم اللہ الرحمن الرحیم فذلک الذی یدع الیتیم، یہی وہ شخص ہے حقیقت میں جو یتیموں کو دھکا دیتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک کافر تھا، اس کے پاس کوئی یتیم اپنی مدد کی فرمائش کرنے کے لیے آیا تو بجائے اس کے کہ وہ اسے کچھ دیتا یا اس کی کچھ مدد کرتا، اس کو دھکے دے کر نکال دیا۔ تو اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اصل میں یہ کام کسی مومن کا نہیں ہو سکتا، کسی ایمان والے کا نہیں ہو سکتا کہ وہ یتیموں کو اس طرح دھکے دے کر نکالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کی نگہبانی کے لیے بڑے احکام نازل فرمائے ہیں، اور یتیموں کی سرپرستی کرنا، ان کی کفالت کرنا، ان کی نگہبانی کرنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی یتیم کی سرپرستی کرنے والا دونوں قیامت کے دن اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں، یعنی جو شخص کسی یتیم کی سرپرستی کرتا ہے، اس کی کفالت کرتا ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہو، اس کا اتنا بڑا درجہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ اتنی زبردست فضیلت بیان فرمائی۔ دوسری طرف یتیموں کا مال کھا جانے کے بارے میں، ان کی حق تلفی کرنے کے بارے میں قرآن کریم نے یہ فرمایا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، یعنی کسی یتیم کا مال کھا گئے، در حقیقت وہ کھانے کی چیز نہیں رکھی ہے، حقیقت میں وہ آگ اور انگارے اپنے جسم کے اندر پہنچا رہے ہیں، کیونکہ آخرت میں اس کے ایک لقمے کا سوال ہوگا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں کھاتے ہیں یتیموں کا مال، ہم تو یتیموں کا مال نہیں کھاتے، لیکن دیکھو ذرا اپنے معاشرے میں نظر دوڑا کر دیکھیے، چاہے یتیم کا مال کھانے کی براہ راست نیت نہ ہو، لیکن عملاً یتیموں کا مال کھانے کی بیماری ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ کسی طرح وہ میں بتاتا ہوں کہ شخص کے گھر میں جو باپ تھا اس کا انتقال ہو گیا، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے اس کی میراث جلد از جلد تقسیم کرنی چاہیے۔ شریعت نے جو حصے مقرر کیے ہیں ہر حصے دار کو اس کا حصہ پہنچانا چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ قرآن کریم نے اس کے لیے تقریباً 2 رکوع نازل فرمائے ہیں، اور یہی وہ حکم ہے جس پر اگر ٹھیک عمل ہو جائے ہمارے معاشرے سے بہت سی خرابیاں مٹ جائیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں رواج یہ ہو گیا ہے اگر کسی کا انتقال ہو تو انتقال کے بعد تو میراث کا نام لینا بھی جرم ہے۔ لوگ یہ عیب لگاتے ہیں ابھی تو مرنے والے کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، اس کے مال کا بٹوارہ کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم بٹوارہ کیوں کریں، ساتھ رہ رہے ہیں، ساتھ کھائیں گے، ساتھ پئیں گے، کچھ دن تو یہ معاملہ چلتا ہے، لیکن جب کچھ زیادہ عرصہ گزر جاتا ہے تو اب لڑائیاں، جھگڑے، تنازعات شروع ہو گئے، اور ایک دوسرے پر الزام کہ اس نے زیادہ لے لیا، اس نے زیادہ کھا لیا، اس نے زیادہ خرچ کر لیا، اس نے کم خرچ کر لیا، وہ تو زیادہ کام کرتا تھا، اس کے پیسے کم ملے۔ جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جھگڑے کھڑے ہونے کے بعد فساد پھیلتا ہے، خاندان میں لڑائیاں ہوتی ہے، تنازعات کا ایک لا متناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جھگڑے کی جڑ کو ختم کرنے کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو ہی کسی کا انتقال ہو تو جلد از جلد اس کی میراث تقسیم کرو۔ اب چونکہ میراث تقسیم نہیں ہوتی تو ہوتا کیا ہے کہ مرنے والے کے وارثوں میں لڑکیاں بھی ہیں، یتیم اور نابالغ بچے بھی ہیں جو یتیم ہو گئے۔ شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ میراث تقسیم کر کے جو حصہ نابالغ کے حصے میں آ رہا ہے وہ فوراً الگ کر کے رکھ دو، تاکہ تم اس کے حصے میں سے کچھ نہ کھانے والے نہ بن جاؤ، اس کا حصہ الگ کر کے رکھو۔ اگر اس پر خرچ کرنا ہے اس کی صرف ضروریات کے لیے، اس کے کھانے پینے کے لیے جو کچھ خرچ کرنا ہے اس میں سے اس کی ضروریات کی حد تک لے لو، اس کے اوپر خرچ کر دو، لیکن باقی مال اس کا محفوظ رکھو، تاکہ جب وہ بالغ ہو جائیں، بڑا ہو جائے، اس میں سمجھ آ جائے، روپے پیسے کو دھیان رکھنے کی تمیز پیدا ہو جائے، اس وقت تو مال اس کے حوالے کر دو۔ قرآن کریم میں سورہ نساء کے پہلے رکوع میں یہی احکام تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اور اس میں فرمایا ہے جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ
پیٹ میں آگ اور انگارے بھر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اول تو بہنوں کو لڑکیوں کو حصہ دینے کا رواج ہی نہیں، بھائی سارے جائیداد پر اور سارے ترکے پر قابض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اور بہنوں کو اور لڑکیوں کو جو شریعت نے حصے مقرر کیے ہیں ان کو دینے کا تصور ہی نہیں، صرف لڑکے قابض ہیں ساری میراث کے اوپر۔ بیچاری لڑکیاں جو ہیں وہ مانگتی نہیں، مانگنے کو عیب سمجھا جاتا ہے، مطالبہ کرنے کو ناجائز سمجھا جاتا ہے، اور بھائی جو ساری جائیداد پر اور سارے ترکے پر قابض ہیں وہ اور کہتے ہیں یہ تو بیچاری اپنے گھر کی ہو گئی، وہ جانے ان کا کام جانے، ہم ترکے میں سے ان کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کے مال میں ان کا حصہ شامل ہے اور وہ کھا رہے ہیں، یہ سب حرام کھا رہے ہیں کیونکہ دوسروں کا حق مار کے کھا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو بہت سے نابالغ ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی نابالغ ہوتی ہیں اور لڑکے بھی نابالغ ہوتے ہیں، ان کا کوئی حصہ الگ نہیں کیا جاتا اور کوئی حساب و کتاب نہیں کہ ہم جو خرچ کر رہے ہیں اس میں نابالغ بچے کا حصہ ہم نے کتنا کھا لیا۔ ہمارے معاشرے میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے۔